بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر تو ہے نا اقجا؟ تمہارے چہرے پر یہ تاریکی کیوں اتری ہے؟ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ اندر کی آواز سن رہا ہوں شیخ۔ ہم اپنے آہی بھائیوں کے انتظار کے لیے آئے ہیں۔ سوکوت میں ہمارے سارے ساتھی ٹوٹ گئے ہیں، نہ راستے کا پتہ اور نہ منزل کا۔ نا امیدی گناہ ہے، میں جانتا ہوں یہ، لیکن بس یہ حالات دیکھ کر میں مایوس ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں فرماتا ہے کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم لوگوں سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو یاد رکھو، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے اور جینے والوں کے لیے قبرستان ہے۔ دنیا کیا ہے؟ امتحانات کا بچھونا ہے اقجا۔ یہ صبر مانگتی ہے، شکر مانگتی ہے، استدلال اور توکل مانگتی ہے۔ اگر تم اللہ سے رحمت کی امید رکھو گے تو پھر بندوں کے رحم و کرم پر نہیں رہو گے۔ یہ دنیا بس ایک فریب ہے اقجا۔ اگر تم فریب کو نہیں بھولو گے تو حقیقت کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ شہزادی کہاں ہے؟ دیکھ رہا ہوں میں، تمہارا روب خواتین پر ہی چلتا ہے۔ آؤ آج مرد کا سامنا کرو۔ اگر تم واقعی مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ عثمان۔ پکڑ لو اسے۔ مسلمانوں کا وہ عہد بھی دیکھیں جب مومنین پر مصائب آئے۔ ہماری تکالیف ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، خاص طور سے وہ جلا وطنی اور پریشانیوں کے سال۔ جانتے ہو، مشرکوں نے مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کرنے کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ کر سکتے تھے وہ کیا۔ لین دین بند کر دیا، رشتے کرنا اور دینا بھی چھوڑ دیے۔ اسی طرح 3 سال تک چلتا رہا۔ مشکلیں، تکالیف اور غربت آئے دن بڑھتی ہی بڑھتی چلی گئی۔ مسلمانوں نے بھوک میں درختوں کی چھال اور پتے کھائے۔ بچوں کا بہت برا حال تھا۔ چھوٹے معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں دور تک سنائی دیتی تھی۔ جب وہ سمجھتے کہ یہ مشکل حالات ختم ہونے کو ہیں تو مزید مشکلیں بڑھ جاتی۔ ہمارے پیارے نبی کریم کے چچا جان حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ مکہ والوں کا انات اور سرکشی مزید بڑھتی گئی۔ ایسے میں ہمارے پیارے رسول اللہ اپنے غلام حضرت زید بن حارث کے ہمراہ تبلیغ اسلام کے لیے سفر طائف فرمایا۔ وہاں اسلام کی دعوت دی۔ بدلے میں گستاخانہ جواب ملا۔ آپ پر پتھر برسانے لگے۔
यहां तक कि आपके नालैन मुबारक खून से भर गए। उस वक्त जबरील अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते के हमरा वहां पर हाजिर हुए। मलकुल जबाल ने सलाम किया और आपसे अर्ज किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को उन कुफ्फार पर उलट दूं। ये बात सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला उनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करेंगे और शिर्क कभी नहीं करेंगे। जुल्म सितम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मदीने से आने वाली खबर जख्मों की दवा और दुखों का दरमान बन गई। जबकि मुशरिकीन मुसलमानों को मिटाना चाहते थे, मदीने के लोग मुसलमान होने लगे। उन्होंने नबी करीम को मदीने आने की दावत दी। प्यारे नबी ने अल्लाह के हुक्म से मदीने हिजरत फरमाई। थोड़े ही वक्त में कोई घराना ऐसा न था जिसमें इस्लाम की रोशनी न फैली हो। और फिर कुछ ही अरसे में मुसलमानों ने मिलकर मक्का फतह कर लिया। अल्लाह हमेशा सिर्फ सच के साथ होता है और सब्र करने वालों को कामयाब करता है। सच्चे मुसलमान की यही जीत है। शुक्रिया शेख मोहतरम, शुक्रिया।